اور اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ گیا ہے۔ عمران خان کا کنٹینر ہکلا انٹرچینج کے قریب پھنس گیا تھا۔ پی ٹی آئی کا قافلہ روکنے کے لیے پل کے نیچے مٹی ڈالی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے پل کے نیچے سے مٹی ہٹا کر راستہ بنایا ہے۔ تو عمران خان کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ گیا۔ عمران خان کا کنٹینر ہکلا انٹرچینج کے قریب پھنس گیا تھا۔ پی ٹی آئی کا قافلہ روکنے کے لیے پل کے نیچے مٹی ڈالی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے پل کے نیچے سے مٹی ہٹا کر راستہ بنایا۔ تو آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ گیا ہے۔ اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے عامر جمیل سے۔ جی عامر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیں عمران خان کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا جو ہے وہ کراس کر چکا ہے۔ اس وقت یہ قافلہ کشمیر ہائی وے پر ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جیسے ہی ٹول پلازا کراس کیا گیا ہے وہیں فوری طور پر کنٹینر سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ تمام کارکنان جو اس وقت استقبال کے لیے موجود تھے انہیں یہ کہا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ فوری طور پر ڈی چوک پہنچا جائے، وہیں پر خطاب ہوگا، وہیں پر قیام کیا جائے گا۔ تو اس وقت قافلہ جو ہے وہ کشمیر ہائی وے پر رواں دواں ہے۔ انتہائی سست رفتار، کیونکہ کافی زیادہ گاڑیاں ہیں، بہت زیادہ یہاں پر کارکنان موجود ہیں، سست رفتاری کے ساتھ یہ قافلہ ڈی چوک کی جانب رواں دواں ہے۔ جی اور عامر جمیل، یہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ کیا حکمت عملی اب تک اپنائی گئی پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے؟ دیکھیں، صبح سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی مختلف اوقات میں تبدیل کی جاتی رہی ہے۔ پہلے عمران خان اور ان کے قائدین جو تھے ان کا پلان کچھ اور تھا، لیکن جیسے جیسے حکومت کی جانب سے پلان تبدیل ہوتے رہے، اسی طریقے سے جو کانوائے تھا پشاور سے لے کے اسلام آباد تک، ان کا بھی پلان چینج ہوتا رہا۔ مختلف مقامات پر عمران خان نے اپنا خطاب بھی کیا اور اس میں یہی بتایا کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس کو ہر صورت عبور کر کے اسلام آباد پہنچا جائے گا، اور صورتحال یہی ہے کہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ عبور کی گئی۔ ثوابی انٹرچینج کے قریب عمران خان بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ انہوں نے قافلے کو جوائن کیا، اس کے بعد سے وہ کنٹینر پر موجود ہیں۔ مختلف مقامات پر انہوں نے خطابات کیے، کارکنوں کے حوصلے بھی بڑھائے۔ ٹھیک ہے عامر، ساتھ رہیے گا۔ اس وقت عمر جاٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین اسلام آباد کی صورتحال جانتے ہیں۔ عمر، بتائیے گا، عمران خان کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ گیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، عمران خان کا جو قافلہ ہے وہ آج پشاور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے کارکنان کے ساتھ عمران خان نے جو اسلام آباد ٹول پلازا ہے وہ کراس کر کے 26 نمبر جو شری نگر ہائی وے پر پہلا اسٹاپ ہے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اور اب جو ان کی سپیڈ ہے اور جو آگے ان کے کارکنان ہیں اور خود بھی وہ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ جلدی اب ڈی چوک پر پہنچیں، تو وہ اب یہاں سے روانہ ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ ڈی چوک پہنچیں گے اور اپنے کارکنان کو وہاں جوائن کریں گے اور وہیں پر خطاب بھی کریں گے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے، پہلے سے ہی لوگ یہاں پر موجود تھے جو ان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر آئے، اور پنڈی اسلام آباد کے بھی لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کا اسلام آباد ٹول پلازے پر استقبال کیا اور اپنے کنٹینر میں اندر ہی موجود تھے، باہر آئے وہ یہاں پر آ کر انہوں نے کارکنان کے جو نعرے ہیں ان کا جواب بھی دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کنٹینر اور تمام جو لوگ ہیں گاڑیوں پر سوار ہیں پی ٹی آئی کارکنان، یہ تمام قافلہ جو ہے وہ شری نگر ہائی وے پر چڑھ چکا ہے اور 26 نمبر سے ہوتا ہوا اور G10 G9 سے ہوتا یہ آگے ان کا پلان ہے کہ یہ جو کراچی کمپنی کے ساتھ والا ایریا ہے اس 9th ایونیو وہاں سے یہ ٹرن کریں گے اور وہاں سے ہو کر یہ سیدھا ڈی چوک پہنچیں گے۔ تو ابھی جس طرح سے تمام اسلام آباد میں کنٹینر کی صورت حالات جو ہمارے دیگر رپورٹر ہیں وہ بتاتے رہے، تو اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ راستے تمام کھلے ہوئے ہیں، عمران خان کے جو کھلاڑی ہیں ان کا انتظار کریں اور وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ عمر، کتنا وقت لگ سکتا ہے ڈی چوک تک پہنچنے میں؟ جی ابھی جو موٹر وے کی پوزیشن تھی، سارا دن یہاں پر جس طرح رکاوٹیں لگائی گئیں اور پہلے ان کے کارکنان ان رکاوٹوں کو دور کرتے تھے، کنٹینر کو ہٹایا جاتا تھا، تو یہ تمام مراحل جو ہیں وہ سارا دن چلتے رہے۔ اس کی وجہ سے عمران خان کی جو سپیڈ ہے یہاں پہنچنے کی وہ بھی کم رہی، پھر دیگر علاقوں سے لوگ جو ہے وہ جوائن کرتے رہے۔ تو اب یہاں ویسے تو یہ اسلام آباد جو ٹول پلازا ہے یہاں سے یہ کنیکٹ کرتا ہے لاہور موٹر وے کو اور ساتھ ہی اسلام آباد جانے کے لیے سری نگر ہائی وے کو۔
اب اس ہائی وے یہاں سے اب جب لوگ یا اسلام آباد کے لیے آپ چڑھتے ہیں تو تقریباً ہارڈلی 15 to 20 منٹس کا فاصلہ ہے ڈی چوک کا، کیونکہ اب تو یہ سگنل فری ہو چکا ہے. لیکن اب چونکہ وہ قافلے کی صورت میں ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے اپنے ڈی چوک کی جانب، تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو 20 منٹ کا فاصلہ ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے، اس کو تقریباً 40-45 منٹ اور مزید لگ جائیں ڈی چوک پہنچنے میں، کیونکہ ابھی ڈی چوک جب یہ جناح ایونیو پر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی جس طرح سارا دن وہاں پر سچویشن رہی، پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم رہا، شیلنگ ہوتی رہی، تو اب عمران خان نے ڈی چوک پر پہنچنا ہے، تو اس سے پہلے ان کے کارکنان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ڈی چوک ہے جہاں پر یہ جگہ مختص یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا کنٹینر وہاں لگے، وہاں کافی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ ان کی جو سلسلہ چلا ہوا ہے شیلنگ کا اور دیگر پتھراؤ کا، یہ رہے گا جب تک عمران خان وہاں نہیں پہنچ جاتے. اور جب عمران خان وہاں پہنچیں گے تو پھر کوشش یہی ہوگی کہ ان کا جو کنٹینر ہے وہ بالکل ڈی چوک پر، کیونکہ ڈی چوک بھی بند کیا گیا اور ڈی چوک پہلے تصور کیا جاتا تھا پارلیمنٹ کے بالکل سامنے، لیکن اب یہ جو سگنل ہے بیسیکلی اس کو ڈی چوک کا نام دے دیا گیا اور تمام لوگ وہیں پر جاتے ہیں. اور انتظامیہ کی کوشش یہی ہے اب کہ یہ جو لوگ ہیں، کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں، جہاں وہ جو ہرڈلز لگی ہوئی ہیں G5 کے لیے، ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکورٹی کے لیے، ان کو کراس نہ کیا جائے. یہ لوگ وہیں پر بیٹھے ہیں، وہیں پر جو انہوں نے اپنی تقاریر کرنی ہے، خطاب کرنے ہیں، ان کے کارکنان وہیں پر بیٹھے ہیں اور پھر عمران خان بھی آ کر ان کو وہیں پر جوائن کریں گے. اب وہاں سے آگے جانے کا پلان کیا ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر عمران خان تقریر کیا کرتے ہیں، مطالبہ کیا کرتے ہیں اور اب آگے کی حکمت عملی اپنے کارکنان کو کیا بتاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہ وہیں بیٹھیں گے، وہاں سے جائیں گے یا آگے کی طرف موو کریں گے. جی لیکن عمر، ڈی چوک میں تو غالباً جلسے کی اجازت نہیں ہے عمران خان کے پاس. جی بالکل، ان کے لیے جو 2 پوائنٹ دیے گئے تھے، ان کو ایک جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں کا بولا گیا تھا، پھر اس کے بعد جناح کے سامنے ایک جگہ تھی، اس کے حوالے سے بھی ان کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت چلتی رہی. اس کے بعد پھر F9 پارک کی بھی سجیشن سامنے آئی، لیکن اب چونکہ دن کے ٹائم تقریباً 3-4 بجے کے قریب پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ کارکنان کے ہمراہ سیدھا ڈی چوک پہنچے، جس میں جو عامر ڈوگر ہیں جو زخمی بھی ہوئے وہ وہاں پہنچے سب سے پہلے ڈی چوک میں، پھر اس کے بعد علی اوان ہو گئے، ساتھ میں جو ان کے ساتھ سیف اللہ نیازی ہیں، کیانی پنڈی سے وہاں پر پہنچے. تو یہ تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہی پنڈی اور اسلام آباد کے کارکن تھے جن کا آج ڈی چوک میں پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ تصادم چلتا رہا. اب بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ فیزز میں ہم آپ کو بتائیں کہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. عمران خان کا جو پشاور سے ان کے کنٹینر کے پیچھے گاڑیاں تھیں وہ ان کے ساتھ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ یہ وہیں پر عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ ہی وہاں پر پہنچے. جی بہت شکریہ عمر جٹ اور عامر جمیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.